جی کتاب اسکرین شیئر ہو رہی ہے، آپ کی اسکرین دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جی دکھائی دے رہی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسکرین پر مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا لکھی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے. وہ اس وقت میرے سامنے نام کتنے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ افتح کھول دے لی میرے لیے ابواب رحمتی اپنی رحمت کے دروازے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں اور ہمارے سبق میں یہ گزر چکے ہیں. یہ بتائیں، فاطمہ بتا دیں، فاطمہ ارشد، اس دعا کے اندر کون سے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ اللہم. اللہم. اچھا یہ وہ ہم نہیں ہے، یہ وہ اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اور بتائیے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہوا ہما ہم والی جو ضمیر ہے یہ وہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ اللہم الگ، اللہ الگ لفظ ہے اور میم الگ ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا. اچھا اور کوئی بتائیں کون ہے؟ عائشہ، عائشہ بتا سکتی ہیں اس دعا کے اندر وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں؟ اچھا تحسین افتخار، آپ بتا دیجئے. لی اور رحمتی کا، یا لی، متکلم اور کا. ٹھیک ہے. لی کے اندر یا متکلم ہے اور رحمتی کا میں کیا ہے؟ کا. کاف ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ کیا پڑھا ہم نے ان کے بارے میں؟ یہ ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ ہے. جی ٹھیک ہے. وہ ضمیریں جو دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کسی لفظ کے بعد اس کے ساتھ مل کر آتی ہیں. تو یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک میں جو لی ہے یہ در حقیقت دو لفظ ہیں یہاں پر. لام زیر لی یہ الگ ہے اور اس کے ساتھ جو یا لگا ہوا، یا چھوٹی یا ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ضمیر متصل ہے. اور اسی طرح رحمتک میں رحمت الگ لفظ ہے، رحمتن، رحمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کا لگا ہوا ہے، یہ ضمیر متصل ہے. اور رحمتکا کے بارے میں مزید ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان میں سے پہلے لفظ کو کیا کہیں گے، دوسرے لفظ کو کیا کہیں گے؟ اور مضاف اور مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ. رحمت اور مضاف مضاف الیہ کا مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کا تعلق جوڑا جائے دوسرے لفظ کے ساتھ. تو عمومی رحمت کو ہم نے منسوب کر دیا خطاب کی طرف، اور خطاب یہاں پر ہو رہا ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے. شروع میں اللہ کو بندے نے اپنی طرف سے خطاب کیا ہے. اچھا یہ دیکھیں، اسی سے آگے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر وضاحت کی ہوئی ہے
लाम ज़ेर ली प्लस या का निशान है, रहमा प्लस काफ है। अच्छा जी ठीक है, आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ, इसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह इन्नी बेशक मैं अस्अलुका, अस्अलु सवाल करता हूँ का तुझसे, मिन फज़लिक तेरे फضل का। तो यहाँ पर बता दीजिए, तहसीन इफ्तिखार के अलावा कोई भी बता सकता है कि कौन कौन से वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बितफसील पढ़ चुके हैं। जी बोलिए कोई। अच्छा चले, फातिमा आप बताइए, फातिमा अरशद। अब जो लोग क्लास में मौजूद हैं, यहाँ पर जी इनमें से मसला ये है कि कुछ लोगों ने इजाज़त ली हुई है कि हम सुन तो लेंगे क्लास, लेकिन उस वक्त जवाब देना हमारे लिए मुश्किल होता है। शायद कुछ माहौल ऐसा होता है, बाज़ औक़ात शोर शराबा होता है, इस वजह से उन्होंने इजाज़त ली हुई है कि हम सिर्फ क्लास सुनेंगे, सीखेंगे, उस वक्त जवाब देना, माइक ऑन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो बहरहाल फातिमा आप बताइए। यहाँ पर असअलु एक लफ्ज़ है और का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये असअलु का क्या है? का के बारे में हमने क्या पढ़ा? ज़मीरे ठीक है, ज़मीर है, कौन सी ज़मीर है? मुत्तसिल की मुनफसिल? मुनफसिल मुनफसिल मुनफसिल, मुनफसिल वो होती है जो मिलकर आती है या जुदा होती है? ज़मीरे मुत्तसिल है फिर ये। हाँ, ज़मीर मुत्तसिल है ये, इसलिए कि अस्अलु के साथ मिलकर, लिखने में भी उसके साथ मिलकर आई हुई है और वैसे भी तर्जमा भी उसके साथ मिलकर ही हो रहा है, तो ये ज़मीर मुत्तसिल है। इसी तरह फ़ज़लिका में भी ज़मीर मुत्तसिल है, इन्नी के अंदर या है, ये भी ज़मीर मुत्तसिल है, ये सारे ज़माइर मुत्तसिल है। अच्छा जी, चलें हम आते हैं नए सबक की तरफ। हमारा नया सबक है 6 मुख्तलिफ सिमतें, वो अल्फाज जिनके ज़रिए से किसी समत का इजहार किया जाता है। समत का मतलब किसी जहत का, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्शन कहा जाता है। 6 डायरेक्शंस, उनको अरबी में कैसे ताबीर करते हैं वो पढ़ना है आज हमें। तो ये मशहूर अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। और उनमें से पहला लफ्ज़ है अमाम, दूसरा लफ्ज़ है खल्फ, तीसरा लफ्ज़ है फौक, चौथा तहत, पांचवा यमीन और छठा शिमाल। ये 6 डायरेक्शंस हैं, 6 जिहतें कह लें, 6 समतें कह लें या 6 डायरेक्शंस कहें, बात एक ही है। कुरान मजीद में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और अच्छी खासी तादाद में इस्तेमाल हुए हैं। अमाम का मतलब सामने, खल्फ का मतलब पीछे, फौक ऊपर, तहत नीचे, यमीन दाएं तरफ, शिमाल बाएं तरफ। अब इनके साथ तादाद भी लिख दी गई है कि ये अल्फाज कुरान मजीद में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ। अमाम का लफ्ज़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसी समत को बयान करने के लिए, सामने का मफ़हूम अदा करने के लिए एक और लफ्ज़ है बैन यदै, बैन यदै, सामने। अमाम का भी यही तर्जमा है, सामने,
और बैन यदै का तर्जमा भी यही है, सामने। तो अमाम का लफ्ज़ तो एक मरतबा और बैन यदै का लफ्ज़ 36 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। खल्फ का मतलब पीछे 22 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। फौक का लफ्ज़ कुरान मजीद में 41 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तहत 51 मरतबा, यमीन 24 मरतबा और शिमाल 8 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इन अल्फाज का तर्जमा भी हम ज़हन नशीन कर लें। और अक्सर ये अल्फाज दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर कहीं मुदाफ इलैह बनकर कहीं किस सूरत में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अगली मिसालों में हम देखते हैं। और इसके मश्क की एक सूरत ये भी है कि जो ज़माइर हम पढ़ चुके हैं, ज़माइर मुत्तसिला, उनके साथ जोड़कर इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए। मसलन अमाम, अमामहू। अब अमामहू का क्या तर्जमा होगा, कोई बताए? अमामहू का क्या तर्जमा होगा? उसके आगे। उसके आगे, जी, उसके सामने, उसके आगे, बिल्कुल ठीक है। तहती, तहती का क्या तर्जमा होगा, कोई बताए? फौकी, तहती। जी, कोई बोले? फौकी मेरे ऊपर, तहती मेरे नीचे, यमीनी जी मेरे आपकी दाएं तरफ। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अब ठीक हुई है? जी बेहतर है। जी। तो फौकी मेरे ऊपर, तहती मेरे नीचे, यमीनी मेरे दाएं तरफ, शिमाली मेरे बाएं तरफ। आगे हम मिसालें देखते हैं, उनके अंदर ये बात हमें मजीद वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। ये देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर 9 नंबर स्लाइड है, कुरान मजीद की आयत से ही इनकी वजाहत की है। आयत लिखी हुई है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। आयतुल कुर्सी के अंदर यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। यअलमु वो जानता है, मा जो कुछ, बैन अयदीहिम उनके सामने है। अब बैन अयदीहिम के अंदर ऐसे दोनों लफ्ज़ हैं, दोनों वो अल्फाज हैं, दोनों लफ्ज़ वही हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला लफ्ज़ है बैन अयदी, ऊपर था बैन यदै, वो वाहिद के लिए है। यदुन वाहिद का लफ्ज़ है, उसी की जमा है अयदी। यदुन की जमा आ गई है अयदी, बाकी बुनियाद वही है बैन यदै। और आगे इसके साथ हिम ज़मीर, ज़मीर मुत्तसिल है। तो बैन अयदीहिम उनके सामने। अब यहाँ पर अगर हिम के बजाय हम वाहिद की ज़मीर लगाएं, हु, तो फिर पीछे भी जो ऐदी जमा है, जमा की जगह पर वाहिद का लफ्ज़ आ जाएगा और यूँ कहेंगे बैन यदैहि, उसके सामने। वमा खल्फहुम, और अल्लाह वो भी जानता है जो उनके पीछे है। खल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कुरान मजीद में 22 जगह पर इस्तेमाल हुआ। उन 22 जगह में से एक ये भी है जो आयतुल कुर्सी है। तो खल्फ भी मुदाफ है यहाँ पर हम ज़मीर की तरफ, और यहाँ पर हम ज़मीर से मुराद इंसान है कि अल्लाह ताला जानते हैं जो इंसानों के सामने है, जो इंसानों के पीछे। लहू मा बैन अयदीना व मा खल्फना, यहाँ पर भी देखिए वही बैन यदै का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और यहाँ खल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फ़र्क ये है कि ऊपर दोनों लफ्ज़ वो मुदाफ हुए थे जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर की तरफ, जबकि यहाँ पर बैन ऐदी भी और खल्फ का लफ्ज़ भी मुदाफ हुआ है ना की तरफ, और ये ना जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। ज़माइर मुत्तसिला में से जमा मुतकल्लिम की ज़मीर, वाहिद मुतकल्लिम के लिए या और जमा मुतकल्लिम के लिए ना। और इसी में
مزید مشق کے لیے لہو کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لہو کے اندر لام الگ حرف ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہو یہ ضمیر متصل ہے جس کا ترجمہ تھا وہ یا اس. تو یہاں پر نیچے ترجمہ اسی کے لیے ہے. یہ اسی جو ترجمہ ہو رہا ہے کہ ہو ضمیر کا ہو رہا ہے. بین ایدینا ہمارے سامنے، خلفنا ہمارے پیچھے. فوق اور تحت. فوق کا مطلب اوپر، تحت کا مطلب نیچے. ورفعنا فوقهم الطور، قرآن مجید کی آیات ہیں ساری. ورفعنا فوقهم الطور، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. تو واو کا ترجمہ اور رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقہم ان کے اوپر، الطور طور پہاڑ کو. تو یہاں پر لفظ فوق استعمال ہوا ہے جو ایک جہت بتا رہا ہے، سمت بتلا رہا ہے، ایک ڈائریکشن بتلا رہا ہے، اور اس کو مضاف کیا گیا ہے ہم ضمیر کی طرف. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، یہ ایک اور آیت ہے، مشہور واقعہ جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے اس میں سے ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور تھا اس کے نیچے، کنزن خزانہ، دیوار کے نیچے خزانہ تھا. تحت یہاں پر وہ لفظ ہے جس کی مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس تحت کو مضاف کیا ہے وہ ضمیر متصل کی طرف. یمین اور شمال. یمین کا مطلب دائیں طرف، شمال بائیں طرف. کنتم تأتوننا عن الیمین، تم سب تأتوننا آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین دائیں طرف سے. تو یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے اس وقت جس لفظ کے لیے یہ مثال لائی گئی ہے وہ الیمین ہے. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں وہ تأتوننا، یہ نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہے، اس کا ترجمہ ہمارے پاس، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح شمال کو دیکھیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بِشِمَالِهِ اس کے بائیں ہاتھ میں. شمال کا مطلب بایاں. اب دیکھیں یہاں پر یمین بغیر اضافت کے استعمال ہوا ہے، کسی کی طرف مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوا، جبکہ شمال اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یہاں تک سارے الفاظ کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ 20 مرتبہ، کوئی 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہم روزانہ کی تلاوت میں غور کیا کریں کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ لفظ اگر ہمارے سامنے آئے تو پورے سبق کا خلاصہ ایک مرتبہ آدمی ذہن میں دہرا لے کہ اس لفظ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا. تو یہ الفاظ ضمائر کے ساتھ ملا کر ان کو اگر آدمی دہرائے ساری ضمیروں کے ساتھ، مثال کے طور پر 8 ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں ضمائر متصلہ، تو اس ایک لفظ کو میں 8 ضمیروں کے ساتھ ملا کر دہراؤں. امامہو، امامہما، امامہم، پھر امامکا، امامکما، امامکم، امامی اور امامنا. اب ایک لفظ امام کو 8 ضمیروں کے ساتھ ملانے کی وجہ سے گویا 8 نئے الفاظ مجھے سمجھ میں آگے اور ان کا ترجمہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے. اسی طرح لفظ خلف کو آپ 8 ضمیروں کے ساتھ ملائیں اور ہر ضمیر کے ساتھ ملاتے وقت اس کا اشارہ کریں تو آپ کو 2 فائدے حاصل ہوں گے. 8 نئے کلمات آپ کو معلوم ہو جائیں گے اور ہر ضمیر کی مشق بھی ہوتی چلی جائے گی، اور پچھلا جو سبق پڑا ہوا ہے وہ بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا خلف کو ملاتے وقت ہم یوں کہیں گے خلفہو، خلفہما،
خلفہم کسی کا مائک اوپن ہے؟ مائک اوپن ہے کسی کا؟ مجھے دیکھنا پڑے گا. مسفرہ کا مائک اوپن ہے جس کی وجہ سے کلاس میں شور ہو رہا ہے. اپنا مائک آف کر لیں. جی ٹھیک ہے, شکریہ. ابھی بھی کچھ شور سنائی دے رہا ہے. مسفرہ کا مائک پھر سے آن ہے, آف کرنے کے بعد پھر سے آن ہو گیا. دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ مائک آف رکھیں, باقیوں کو پریشانی نہ ہو. مسفرہ جی. تو خلف کو ہم انہی 6 ضمائر کے ساتھ ملائیں. تو خلفہ ساتھ اشارہ کریں, ایک انگلی دائیں ہاتھ کی, ایک انگلی دائیں طرف یا بائیں طرف. خلفہما 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ. خلفہم 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ. پھر خلفہ کا سامنے کی طرف 1 انگلی. خلفکما سامنے کی طرف 2 انگلیاں. خلفکم سامنے کی طرف 3 انگلیاں. اور خلفی اپنی طرف 1 انگلی. خلفنا اپنی طرف ساری انگلیاں. علی هذا القیاس فوق کی مشق بھی اسی طرح کریں, تحت کی مشق بھی اسی طرح کریں, یمین کی اور شمال کی. اور ان الفاظ کا مفہوم بھی ذہن میں رکھیں. آسان سے الفاظ ہیں. اردو میں بھی فوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تحت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. اور یمین اور شمال, امام, خلف, ان چاروں لفظوں کو آپ اگر یاد رکھیں تو یہ آج کا پورا سبق بالکل آسانی کے طور پر آسانی کے ساتھ ہمیں یاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید میں سے ان کی مثالیں تلاش کریں. اب میں اسکرین آف کر رہا ہوں اور 9:30 ہو گئے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں آج کے سبق کے متعلق یا گزشتہ اسباق کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سوال کوئی نہیں. اب چونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کلاس جو ہوگی وہ پیر, منگل, بدھ, جمعرات 4 دن ہوگی. 4 دن ہماری کلاس الحمدللہ ہو چکی ہے. اب بیچ میں کل جمعہ, پھر ہفتہ اتوار, یہ 3 دن چھٹی ہے. لیکن چھٹی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جو پڑھا ہوگا وہ اس کا کام چیک ہوگا. تو اب آپ لوگوں نے ضمائر منفصلہ پڑھ لی ہیں, ضمائر متصلہ پڑھ لی ہیں, اور قرآن مجید میں سے پہلے 2 دن میں نے ان کی مثالیں دکھا بھی دی تھی. آج ہم نے 6 جہتیں پڑھ لی ہیں, 6 سمتیں پڑھ لی ہیں. ان کی مثالیں بھی ایک ایک میں نے قرآن مجید سے دکھا دی ہے آپ کو. اب آپ لوگوں کے ذمہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی مزید مثالیں قرآن مجید میں سے تلاش کریں, ان کو جمع کریں. بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تھوڑی تھوڑی بے شک تلاش کریں اور ان کو گروپ میں شیئر کریں, پرسنل مجھے شیئر کریں, اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ کریں. یہاں سینڈ کریں. یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ تحسین افتخار, آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, 9:30 ہو گئے. کل اور پرسوں یعنی جمعہ اور ہفتہ آپ لوگ ان کی مثالیں تلاش کریں, ان الفاظ کی, ضمائر منفصلہ کی, ضمائر متصلہ کی, اور جو 6 جہتیں پڑھی ہیں ان کی مثالیں تلاش کریں قرآن مجید سے, یا مسنون دعائیں جو ہیں ان میں سے, احادیث کی جو مسنون دعائیں ہیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے بھی ان کی مثالیں تلاش کر کے آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. لیکن صرف جو سبق سے متعلق ہو, اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پکچر, ویڈیو, آڈیو وغیرہ گروپ میں ہرگز شیئر نہ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز آپ کی آ رہی ہے. ہاں جی, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے اسی ضمائر کے ایک مطلب وہ بھیجا تھا جس میں ضمائر استعمال ہوئی تھیں, تو وہ میں اس طرح بھیج سکتی ہوں نا, مطلب مثال کے طور پہ جس طرح سے جو مجھے آیت نظر آئی ہیں. تو
ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھیجا تھا. گروپ میں آپ نے شیئر کیا تھا؟ ہاں جی گروپ میں. جی گروپ میں شیئر کیا تھا. تو اچھا. اس کے بعد یہ تھا کہ متعلقہ چیزیں نہ کی جائیں، تو میں نے کہا شاید میں نے غلط کیا ہے، تو میں نے یہ اس لیے آپ سے پوچھا ہے. نہیں، اگر سبق سے متعلق ہے تو ضرور کریں آپ، بلکہ اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سبق سے متعلق تھی اسی لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر میں نے اس پر میں نے بھی کچھ کمنٹس دیے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں پڑ رہا. نہیں کسی پتہ نہیں، شاید جنرلی آپ نے کمنٹس دیے تھے، تو میں نے اچھا. کہا شاید میں نے غلط کیا، کیونکہ اصل میں وہ اسی کو اس دن سبق پڑھا ہے، ساتھ ہی وہ پھر مجھے وہ ایک پوسٹ آئی تو پھر مجھے اچھی لگی کہ وہ بالکل اس سے متعلق کا تھی ضمائر کے مطابق، ضرور کریں، تو پھر وہ میں نے اسی وجہ سے بھیج دی. بلکہ اس کا ایک احسن طریقہ یہ بھی ہے، اگر کوئی ایسی پوسٹ آپ کو ملے جس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے سبق کی دہرائی ہے، تو آپ وہ پوسٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ سوال بھی بنا کے لکھ دیں. اس پوسٹ میں سے یہ سوال بنتا ہے اور اس کا جواب دیں، اور باقی ممبرز اس کا جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی امیج ہے یا کچھ ویسے ٹیکسٹ ہیں تو آپ اس کا سوال بھی بنا سکتی ہیں، دوہری مشق ہو جائے گی، بھیجنے والے کو سوال کرنے کی مشق اور جو باقی ہیں ان کو جواب دینے کی مشق ہو جائے گی. تو ضرور کیجیے، ایسی ایکٹیویٹیز بالکل کر سکتی ہیں. البتہ ویسے گروپ میں اور کچھ کوئی بھی نہ بھیجیے. صحیح، شکریہ. چلیں کلاس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اور ہاں، اگر میری طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے تو میں انتظار کروں گا، دیکھتے ہیں کون بھیجتا ہے، سوال و جواب کون کرتا ہے گروپ کے اندر کلاس سے متعلق، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق. اور میں خود بھی انشاءاللہ اگر میری طرف سے کوئی سوال ہو گروپ کے اندر تو وہ سمجھیے کہ وہ کلاس کا حصہ ہوگا، ہوم ورک ہوگا، تو اس کی طرف سے جواب ضرور ملنا چاہیے آپ کی طرف سے مجھے، میرے سوال پر کم از کم. آپ کی طرف سے بھی جو ہو اس کا بھی جواب دیجیے، اور میری طرف سے اگر آپ کی طرف سے نہ ہوا تو پھر مجبوراً مجھے کرنا پڑے گا. اصل میں کچھ دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کون لوگ کتنی توجہ دے رہے ہیں. صاف سی بات ہے کہ اگر میں آپ لوگ بھی وقت نکال کر آ رہے ہیں، ظاہر ہے میں بھی وقت نکال کر آ رہا ہوں، تو صرف یعنی شوق پورا کیا جا رہا ہے یا واقعی کچھ سیکھنے سکھلانے کی نیت بھی ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں آج کے لیے میں خاص طور پر معذرت چاہتی ہوں کہ میرے گیسٹ جو ہے نا وہ آئے تھے، میں نے کھانا سرو کرنا تھا، بیٹی اور داماد، تو پھر اس وجہ سے میں نے لیٹ جوائن کیا ہے، میں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. چلے کوئی مسئلہ نہیں. گھریلو خواتین، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، آپ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ حضرات نہیں، آپ سب کی، حضرات تو نہیں ہیں، حضرات کی ذمہ داریاں کم ہی ہوتی ہیں، بہرحال خواتین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے باوجود اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے فارغ کرنا بہت بڑی قربانی ہے. ایک آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، مرد اور خواتین دونوں میں سے، جو دیگر بھی آن لائن کورسز کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کورس یا اس وقت جو ہماری کلاس چل رہی ہے اس کی اہمیت کچھ یوں بھی ہے کہ اگر آئندہ کے لیے یہ جو آپ کلاس لے رہے ہیں اس کا فائدہ آئندہ آپ کو ظاہر نہ بھی ہو، پھر بھی کم از کم یہ بات تو ہے کہ اس وقت کا جو آدھا گھنٹہ آپ کا گزر رہا ہے، یہ آدھا گھنٹہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے اور قرآن مجید کے لیے گزر رہا ہے. تو اس کی عبادت ہونے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اس کلاس کا آئندہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے. آئندہ فائدہ ہو یا نہ ہو، صرف یہ آدھا گھنٹہ اس نیت سے بیٹھنا کہ اس کے ذریعے سے میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ بھی افضل عبادت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. تو یہ آدھا گھنٹہ ہمارا اسی کے لیے وقف ہو رہا ہے، چاہے اس کے بعد کوئی فائدہ ظاہر ہو یا نہیں. الحمدللہ. گروپ میں آپ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ فیڈ بیک بھی آ جایا کرے کلاس کے متعلق، تو اس سے بھی آدمی کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ کسی کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ مزید بہتری لانی ہو تو آدمی اپنے مواد کے حساب سے، اپنے انداز کے حساب سے، کسی بھی چیز سے بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو تاکہ وہ چیز آدمی پوری کرنے کی کوشش کرے. تو اس چیز کا بھی انتظار رہے گا کہ کلاس کے حوالے سے اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں گروپ میں. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے میرا. جی ضرور.
آج کے سبق سے مثالیں کرنی ہے یا پھر جتنا پڑھا ہے اس کی جتنا سب پڑھا کی ہے کرنی ہے؟ سب کی چونکہ بیچ میں 2 ٹھیک دن ہے ہے پورے ہمارے پاس، جمعہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، اور اتوار کی جی چلو چھٹی کر لیتے ہیں، تو 4 سبق ہم نے پڑھے اور 2 دن ہے ہمارے پاس، تو سب کی مثالیں ہو جائیں تاکہ پورے ہفتے کی دہرائی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج میری پہلی کلاس تھی تو میں معذرت چاہتی ہوں، میں کوئی جواب نہیں دے سکی۔ چلے انشاءاللہ میری کوئی بات نہیں، آئندہ انشاءاللہ العزیز آپ جواب دے دیجیے گا، جزاک اللہ۔ دیں گے آپ جواب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، باقی میں گروپ میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، آخری 2 منٹ کی بات، کہ کچھ لوگ آپ میں سے ایسے تھے جنہوں نے شروع میں مجھ سے پرسنل میں یہ بات کی تھی کہ ہم خود بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھا بھی رہے ہیں، ہم صرف کلاس کا انداز دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ یعنی میں کیا سناتا ہوں، کیا سنتا ہوں، تو وہ تو شاید 2-3 دن میں 4 دن میں سامنے آ گیا ہے۔ اب چونکہ اگر میرے سامنے صرف وہ اسٹوڈنٹس ہوں جن کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ میں نے ان کو پڑھانا ہے، ان سے میں نے سوال کرنا ہے، تو پھر تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جب میرے سامنے 12 بندوں کی لسٹ ہے اور اس لسٹ میں سے مجھے کچھ کنفرم نہیں ہوتا کہ کس سے میں سوال کر سکتا ہوں، کس سے نہیں کر سکتا، تو پھر آدمی کی توجہ تھوڑی منتشر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر صرف کلاس میں وہ لوگ ہوں جو سنجیدگی سے کلاس کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں اور مجھے یہ حق دیں کہ میں ان سب سے سوال بھی کروں، تو پھر میرے لیے بھی آسانی رہے گی اور کلاس کے اندر تھوڑا جان بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس پر بھی غور کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ گروپ میں، دیکھتے ہیں کس کی کیا۔ جی 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 جی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، گروپ میں دیکھتے ہیں کس کی کیا محنت ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے، اور کون دوسروں کو کتنا کلاس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر پیر کو انشاءاللہ اپنے وقت پر کلاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔